بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اسلام کی متاع کو بچایا حسین نے اپنے لہو کا پہرا بٹھایا حسین نے ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو ہے آج بھی وہ ملت کا درس آبرو جو خاک کربلا پہ پڑھایا حسین نے ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی ہے آج بھی وہ مسجد و منبر کی روشنی دیا جو حرم میں جلایا حسین نے ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب ہے آج بھی یزیدیت ماتم میں مضطرب ایسا نشان عبرت بنایا حسین نے ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو ہر لمحہ لاکھوں سجدے ہیں پروردگار کو لیکن انوکھا سجدہ نبھایا حسین نے تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تا دیر تھی خیالوں میں آصف کے کربلا تب خاک کربلا پہ بلایا حسین نے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن اصول میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اصولوں کی روشنی میں اسلام کے غلبہ کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک شاہکار تھے، جہاں آپ کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نواسا ہونے کے لحاظ سے نسب کی عظمتیں اور رفتیں میسر آئیں، وہاں سب سے آخری نبی اور سب سے جامع شریعت کے حامل صاحب قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ زندگی کے روشن اصول پڑھنے سمجھنے کا عظیم اور اہم موقع ملا، جس بنیاد پر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی قیامت تک کے لیے مسلم امہ کے سامنے ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا کربلا کے عظیم جہاد پر جانے سے پہلے جو کردار تھا اور کربلا کے جہاد کے راستے میں جو آپ کے جذبات تھے اور کربلا کے سفر کے نشیب و فراز میں جو آپ کی استقامت تھی اور آفاق کربلا کے اندر جو آپ کی جرأت اور آپ کی شجاعت تھی، اور پھر 10 محرم الحرام کے نہایت تلخ کڑوے لمحات میں جو آپ کا صبر تھا، ان میں سے ہر چیز کے اندر امت مسلمہ کے لیے دروس اور پیغامات موجود ہیں، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا صرف کربلا کے اندر ایک روشن کردار اس وقت کے یزید کے خلاف ہی نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے یزیدوں کے لیے اور قیامت تک کے باطل پرستوں کے مقابلے میں حق پرستوں کے لیے جو لاہ عمل تھا، اس کا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم قدم پر اظہار فرمایا تھا۔ آپ کا وہ جہاد صرف ایک یزید کے تجاوز کے خلاف اعلان جنگ اور ایک یزید کے بڑھتے ہوئے مظالم اور اسلام دشمنی کا راستہ بند کرنے کا وہ سامان نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کی کربلاؤں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کے حاملین کے لیے ایک مکمل لاہ عمل تھا کہ جب بھی ایسے حالات ہوں، حق پرستوں کو، حسینیوں کو کس انداز میں باطل کا مقابلہ کرنا چاہیے اور کیسے تلخ حالات کے اندر انہیں حق کا جھنڈا بلند کرنا چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اپنے عظیم بندوں کا یہ شعار بیان کیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد وہ ڈٹ گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، حالات کا مقابلہ کیا اور اپنی زبان سے جو اعلان کیا ہے اس کے تقاضے نبھانے کے لیے اپنے جسم کو پیش کر دیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ان کو رب کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے، لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ گھبراؤ۔ خالق کائنات جل جلالہ ان کو ہمیشہ کی خوشیوں کے پیغام دیتا ہے
اور تلخ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے رب ذوالجلال انہیں حوصلے بھی عطا فرماتا ہے اور کامیابی کی نوید بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بنیاد پر امت کے شاعر کی احیاء کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، تعلیمات اسلام کو دوام دینے کے لیے اور اپنے کردار کی پختگی کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زرعی اصولوں میں ہمیں جو واضح نظر آنے والے اصول ہیں، استقامت ان میں سے ایک اہم اصول ہے جسے درس کربلا کی حیثیت سے بھی اس امت کے اندر ایک اہم مقام حاصل ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، مجھے آپ ایسا کوئی اصول بتا دیں جس اصول کو سمجھ لینے کے بعد وہ آخری سانس تک میرے لیے کافی ہو، میں بار بار لوگوں سے وضاحتیں نہ کرواتا پھروں اور بار بار میں لوگوں سے نہ پوچھتا پھروں، آپ اختصار کے ساتھ میرے لیے کسی جامع اصول کا اعلان کر دیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انہیں یہ فرمایا کہ تم کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس کے بعد استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ ایمان کے بعد ہمیشہ کے لیے پوری زندگی میں کامیابی کی دلیل جسے کہا گیا وہ استقامت، اور جس وقت تک ایک انسان کو استقامت میسر نہیں آتی اس وقت تک اس کو کامیابی کے زینوں میں چڑھنے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ ہر انسان کی استقامت اس کے درجہ کے لحاظ سے ہے اور ہر انسان کی استقامت اس کے دائرہ کار کے لحاظ سے ہے، ہر انسان کی استقامت اس کی سٹیٹس اور اس کے کیلیبر کے لحاظ سے ہے۔ اب جو شخص اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کی دعوت دیتا ہے اور اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے وارننگ دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی جس طرح کے بھی حالات ہوں وہ اپنے گھر کا ماحول سیدھا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوتا، اس شخص کی بھی استقامت ہے کہ اس نے حق بات کہی اور اس حق بات کو قائم رکھنے کے لیے اس نے تمام قسم کا پریشر برداشت کیا، اگرچہ اس حق بات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اسے اپنوں کی بے رخی کا سامنا ہو، اس ہدایت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو اپنے سسرال کی طرف سے سختیوں کا سامنا ہو، یا اپنے جو چچے ہیں یا اپنا خاندان کی طرف سے سختیوں کا سامنا ہو، لیکن اس کے باوجود جو کہا اس پہ قائم رہا، اس نے استقامت اختیار کی، تو اس کی بھی ایک استقامت ہے اور اس استقامت پر بھی اس کو اجر ملنے والا ہے۔ لیکن ایک استقامت کا اس سے بڑا معیار ہے، ایک اس سے بھی بڑا معیار ہے اور ایک اس سے بھی بڑا معیار ہے کربلا کے راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو استقامت ہے اور یزید جیسے طاغوت کے خلاف جہاد میں آخری سانس تک اپنے کلمہ حق کی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور یہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ان کی استقامت پر یہ مہر صداقت ہے کہ کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، آج تک جرأتوں کی داستان حضرت امام حسین کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، آج تک جذبوں ولولوں اور ہم ہموں کا جو قانون ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت اور استقامت کے بغیر ادھورا رہتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ کے لیے حق پرستوں کو یہ پیغام دیا، حق بات سمجھ کے سوچ کے کر لو اور اس کے بعد اس میں کوئی اپنی طرف سے لچک نہ آنے دو، اسے اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ آگے لے کے چلو، اور خالق کائنات جل جلالہ کا یہ وعدہ ہے کہ جس وقت ایک انسان مخلص ہو کر خالص ہو کر اور اللہ تعالی کی دی ہوئی روشنی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس کے لیے فرشتوں کو معاون بنا دیتا ہے
فرشتے بھی اس کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال کا فضل قدم قدم پر ان لوگوں کو سہارا دیتا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصولوں میں سے استقامت کے ساتھ جو روشن اصول ہر لمحہ ان کے ساتھ رہا وہ للہیت اور خلوص کا اصول تھا. آپ کے اس پورے جہاد میں، اس پورے سفر میں آپ کی جو نیت ہے اس کا ستھرا ہونا اور اس کا خالص ہونا، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شستہ سیرت کا روشن باب ہے. یہاں تک کہ آپ نے کربلا جاتے ہوئے جو خطبات دیے ان کے اندر بھی آپ نے اس چیز کو اس انداز میں بیان کیا، اگر موت میرے مقصد سے پہلے مجھے آ ملی اور میں شہید ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فلم یعتد من کان الحق نیتہ والتقوی سریرتہ. فرمایا وہ لوگ اور ہیں جو اپنی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے موت اور حیات کی روشنی میں کرتے ہیں کہ اگر زندہ رہا تو کامیاب ہوں اور اگر فوت ہو گیا تو ناکام ہوں. میرے اصول میں کامیابی کا جو فیصلہ ہے وہ موت اور حیات کے میرٹ پہ نہیں ہوتا. فرمایا فلم یعتد من کان الحق نیتہ والتقوی سریرتہ. فرمایا جس کے باطن میں تقوی ہے اور جس کی نیت برحق ہے، فرمایا یہ اس کی کامیابی ہے کہ اس کو اللہ نے سچی نیت دی ہے اور اللہ نے اس کو باطن کا تقوی دیا ہے. فرمایا اس سچی نیت کے ہمراہ وہ زندہ رہے تو پھر بھی کامیاب ہے، وہ شہید ہو جائے پھر بھی کامیاب ہے. اس تقوی کے ہمراہ اور اس باطن کی روشنی کے ہمراہ فرمایا اس کو زندگی ملتی ہے تو زندگی تابندگی ہے، اور اگر موت اس کے قریب آ جاتی ہے اور اپنی اصولوں کی روشنی میں اسے موت کے ساتھ معانقہ کرنا پڑتا ہے. فرمایا ہمارے ہاں لم یعتد من کان الحق نیتہ. فرمایا جس کی نیت برحق ہو، جس کے باطن میں تقوی ہو، فرمایا اس کے لحاظ سے ان ظاہری چیزوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم اعتبار ہی نہیں کرتے ایسی چیزوں کا، ہمارے لحاظ سے ایسی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا میں راہ کربلا میں جاتے وقت اس واسطے مطمئن ہوں، اس واسطے میں پورے حوصلے کے ساتھ اور شکوہ و شکایت کے بغیر جا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے یہ کرم کیا ہے کہ میری نیت ستھری ہے، میرا باطن روشن ہے، مجھے رب نے خلوص عطا فرمایا ہے. میں للہیت کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں، انانیت کے لیے نہیں، میں اپنی برتری کے لیے نہیں، میں اپنے اقتدار کے لیے نہیں، میں اپنے محبوب علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اقتدار کے لیے جا رہا ہوں. لہذا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس روشن اصول کو خود بھی بیان کیا، اور جو اس کی حقیقت تھی وہ آج تک اس پر اس انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے اور خود قرآن مجید برہان رشید میں جو وعدہ کیا گیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو کیا ہوگا؟ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. رب محبت پیدا فرمائے گا، رب کی محبت کی وجہ سے ان کے دل جھک جائیں گے، ان کی طرف دل جھک جائیں گے، دلوں پر ان کا راج ہوگا اور دلوں میں ان کی محبت ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے دل رب کی طرف متوجہ کیے، اپنا باطن رب کی طرف لگایا اور اپنے باطن میں اللہ کے ذکر کو آباد کیا. نتیجتاً خالق کائنات نے ان کی محبت کائنات میں تقسیم کر دی اور رب ذوالجلال نے ان کی محبت کو عام کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے آج تک اس محبت کے چراغ روشن ہیں، آج تک ان کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور آج تک ان کے بڑے کردار کی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے باطن کو روشنی عطا فرمائی تھی اور انہیں للہیت اور خلوص کا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا تھا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن اصولوں میں جو واضح اصول ہیں ان میں جواں مردی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے جو اوصاف بیان کیے اور جن کی بنیاد پر اس کی تعریفیں کی، اور وہ کلمات کہ آپ سن کے دنگ رہ جائیں کہ کیا ایک خادم کو بھی اتنا بڑا درجہ حاصل ہو سکتا ہے. وہ انسان کی جوامردی ہے، شجاعت، بہادری ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنی ذات کا انتقام نہیں
بلکہ اپنے دین کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے۔ ایک جنگ میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے، تو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دستور تھا، جس وقت جنگ مکمل ہو جاتی تو اس کے بعد اپنے غلاموں کی حاضری لگاتے، یعنی ان کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، اور ویسے ان تمام کے اس انداز میں نگہبانی کے لیے کہ سب سمجھتے ہیں کہ محبوب کی توجہ ہماری طرف ہے اور ہر لمحہ پہ ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا هل تفقدون من احد، میرے صحابہ کوئی مفقود بھی ہے؟ سمجھتے ہو کہ کوئی ساتھی تمہارا نہیں مل رہا؟ جنگ میں کامیابی پانے کے بعد جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا فلانا و فلانا و فلانا و فلانا، 4 مرتبہ فلاں کا لفظ بولا کہ فلاں بھی نہیں مل رہا، فلاں بھی نہیں مل رہا، فلاں بھی نہیں مل رہا اور فلاں بھی نہیں مل رہا، یہ جواب دے دیا۔ فرمایا پھر تلاش کر لو ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا هل تفقدون من احد، کیا کوئی مفقود ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اب کہا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مفقود تھے وہ مل گئے ہیں۔ تو فرمایا لیکننی افقد جلیبیبا، تم سمجھتے ہو سارے موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں میرا جلیبیب موجود نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم کا نام، جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، فرمایا جلیبیب موجود نہیں ہے، اطلبوہ ہو، ان کو تلاش کرو۔ فطلبوہ فطلب فی الموتى، تلاش کیا گیا تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے تھے، ان کا جسد اثر میدان جنگ میں موجود تھا۔ فوجدوہ الی 7، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جہاں ان کا جسم پایا تو ان کے جسم کے ساتھ قریب 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جلیبیب کا جسد اثر فلاں جگہ موجود ہے اور 7 کافروں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے وہاں تشریف لے گئے۔ فوقف علیہ، اپنے غلام پہ جا کے کھڑے ہو کے سر جھکا، انہیں دیکھا، فرمایا قاتل 7 فقتلوہ، میرا شیر دل صحابی، اس نے 7 کافروں کو مارا اور بالآخر کافروں کے فوجیوں نے اپنے ان کا بدلہ لینے کے لیے میرے صحابی کو شہید کر دیا۔ 7 کو اس نے مارا اور 7 کو مار کے پھر شہید ہوا۔ اس موقع پر ایک تاریخی جملہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا، سن لو میرے صحابہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یعنی اس انسان کی جواں مردی پر اور وفاشیاری پر، اس صحابی کے عظیم جذبے پر کہ شہید تو ہوا ہے، ایسے شہید نہیں ہوا، 7 کو مار کے پھر شہید ہوا ہے۔ وہ 7 لاشیں جو اس کے بدن کے قریب پڑی ہوئی تھیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بول رہے تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بول رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے قاتل 7، یوں ہی دنیا سے نہیں گیا، 7 کو مار کے گیا ہے اور پھر اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ امر سامنے رکھ کے صحابہ کے مجمع میں یہ اعلان کر دیا، اور ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کیا ذات کاسٹ کے لحاظ سے ان کا قبیلہ ہو، خاندان ہو اور کس برادری کے وہ فرد ہوں، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شجاعت کو دیکھ کر اور اس وفاشاری کو دیکھ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، جو سیاستہ میں ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور اسے عام نہ سمجھنا، ھذا منی، یہ مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں اس سے ہوں۔ اس کے بعد کیا اعزاز دیا اس کو، فوادعہ علی صاعدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں کلائیوں پر ان کا جسم رکھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا،
صحابہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں اور کوئی ہاتھ ساتھ موجود نہیں تھا، یعنی یہ اعزاز تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کسی کو اٹھانے نہیں دیا، خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی تدفین کی، اور یہ واضح کیا کہ جس وقت میرے دین کی سر بلندی کے لیے کوئی انسان چلتا ہے اور ایسے وفا شعاری کے ساتھ، ایسی جرأت کے ساتھ اپنی جان پیش کر دیتا ہے، اس کو میرے دربار میں بھی مقام ملتا ہے، میرے رب کے دربار میں بھی مقام ملتا ہے۔ اب دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا درجہ، مرتبہ، ان کا کردار اور کردار کی جہاد، ان کی شجاعت کے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس ماحول میں جہاں ظاہری جو لاجک ہے اور ظاہری جو ضابطے ہیں ان کے لحاظ سے حضرت حر جیسے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلٹ جانے کا مشورہ دے رہے تھے، رستہ بدل جانے کا مشورہ دے رہے تھے، پیچھے ہٹ جانے کا مشورہ دے رہے تھے کہ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا، تمہارے ساتھ چند ساتھی ہیں، ادھر اتنی بڑی تعداد ہے، تو یہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مورال کتنا بلند تھا کہ آخری رات 10 محرم الحرام اور 9 کی درمیانی جو رات تھی اس میں کیا فرما رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر کے چراغ بجھا کے تقریر میں یہ جملہ بول دیا، انطلقوا قد اذنت لکم، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، تم سارے گھروں کو چلے جاؤ۔ جو ساتھ آئے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں میں نے تمہیں اجازت دے دی، اذنت لکم فانطلقوا، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسے ماحول میں جب ہزاروں دشمن جان کے پیاسے ہیں اور تیاری کر کے قریب آ چکے ہیں، ایسے ماحول کے اندر جو تھوڑے سے دستہ سپاہیوں کا ساتھ ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس فوج کے لیے جو یزید نے بھیجی ہے اکیلا حسین کافی ہے، اس کے لیے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ فرما رکھا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرأت کو پہلے ہی اعزاز سے نواز دیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کے اندر جہاں اگر زمینی حقیقت کو دیکھ کر یا اس وقت کے ماحول کے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آخری تقریر میں باریاں لگانی چاہیے تھیں، ڈیوٹیاں لگانی چاہیے تھی، ان کو پوری طرح اپنے آگے پیچھے فکس کرنا چاہیے تھا کہ صبح جنگ کا دن ہے اور آخری فائنل راؤنڈ ہے اور صبح بات مکمل ہو جائے گی، تم نے اتنے نے میرے سامنے رہنا ہے، اتنوں نے میرے پیچھے رہنا ہے، اتنے لوگوں کا دستہ دائیں رہے گا، اتنے کا بائیں رہے گا، بیچ میں میں موجود رہوں گا۔ یہ ڈیوٹیاں لگا کے رات کو حلف لے لینا چاہیے تھا کہ تم میں سے کوئی بھاگے گا نہیں، کوئی بے وفائی نہیں کرے گا، اگر کرو گے تو قیامت کے دن میں تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ قربان جاؤں حسین تیرے حوصلے پر، اور قربان جاؤں تیری شجاعت پر، اور قربان جاؤں تیرے روشن اصولوں پر۔ رات کے وقت ان کاموں میں سے تو کوئی کام کیے ہی نہیں ہے، کیا ہے تو کیا کیا؟ فرمایا تم سے بڑھ کر اس وقت کائنات میں کوئی با وفا نہیں ہے، میرے ساتھ چل کے مدینہ شریف سے آنے والوں تم نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں رات کے سناٹے میں جس وقت یزیدی فوج اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں تاکہ روشنی میں تمہیں اس فوج کو دیکھ کے بھی جانے میں شرم محسوس ہوگی اور تمہارے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ میرا چہرہ روشنی میں دیکھو گے آنکھیں چار ہو جائیں گی تو مجھ سے بھی تمہیں شرم آئے گی۔ میں رات کے اندھیرے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، نہ مجھ سے جانے میں شرم آؤ اور نہ یزیدی فوج سے تمہیں شرم آئے، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ قیامت کے دن میں تمہاری شکایت نہیں لگاؤں گا، نانا جی سے تمہارے حق میں پورا پیغام سناؤں گا کہ یہ میرے ساتھ وفا کا سفر کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شجاعت اس انداز کی ہے کہ سب کو چھٹی دے رہے ہیں اور پھر جن کو چھٹی دی ہے ان کا انداز بھی یہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی دینے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال، اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے۔ اے حسین اگر اسلام کے لیے تم اپنا سر پیش کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے قدموں میں اپنا سر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا وہ اصول
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ کہا تھا اپنے صحابی جلیبیب کے لیے، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ مطلب کیا بنا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے جو محذوف ہے اس کے لحاظ سے معنی بنتے ہیں۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ یہ میری جماعت سے ہے اور میرے غلاموں کا تعارف اس سے ہوتا رہے گا۔ ھذا منی وانا منہ، میرے دین کا اظہار اس سے ہوا ہے، میرے دین کی تقویت اس سے ہوئی ہے، میرے دین کا جھنڈا بلند اس سے ہوا ہے، یہ مجھ سے ہے، یہ میرا غلام ہے، اس نے جذبہ مجھ سے لیا ہے، اس نے وفا مجھ سے سیکھی ہے، اس کو ایمان مجھ سے ملا ہے، اس کو یہ اس انداز میں جہاد کرنے کی صلاحیت مجھ سے ملی ہے۔ وانا منہ، فرمایا میرا مذہب، میرا دین، میری جماعت، میرا پیغام، میری شریعت جو ہے اس کو تقویت اس سے مل رہی ہے۔ اس انسان نے اس راستے میں کردار ادا کر دیا ہے، ایک وہ کردار جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 7 کو قتل کر کے جو دین کے دشمن تھے جس وقت جام شہادت نوش کیا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انعام دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا پہلے یہ فرما دینا جس میں فرما الحسین منی وانا من الحسین، اس میں پہلے جملے کے لحاظ سے اور بھی کئی وجوہ کے لحاظ سے مناسبت بھی ہے، معنویت بھی ہے، اور اس میں عربی گرامر کے لحاظ سے جو وہاں پہ محذوف نکلے گا، یعنی اگر کوئی چاہے گا کہ اس کے 100 مفہوم بیان کرے تو 100 نکل آئیں گے، کوئی 1000 چاہے گا تو 1000 نکل آئے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن کردار کو، ان کے نسب میں عالی وقار ہونے کو اور کسب میں بالا اعتبار ہونے کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جامعیت کے ساتھ ایک جملے میں بیان کر دیا، الحسین منی وانا من الحسین، جس کا یہ مطلب بھی تھا حسین مجھ سے ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وانا من الحسین، فرما میری نسل کے پھول آگے حسین سے کھلتے رہیں گے، آگے یہ قافلہ چلتا رہے گا حق پرستوں کا، نسب کے لحاظ سے بھی کسب کے لحاظ سے بھی، جہاں وہ سادات کا فیض حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے آگے پہنچا ہے، وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے بھی آگے پہنچا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سبت من الاسباط کے الفاظ بول کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزید اعزاز ہے اس کو واضح فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے یہ حوصلے بخشے، جرأتیں عطا کی اور یہ اعزاز دیا، فرمایا جس وقت میرے لیے کوئی بنتا ہے، میرا کوئی ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو آگے میرے فیض کا مظہر بھی بنا دیتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار میں جامع ہونا اور ان کے اصولوں کا جو انہوں نے اس تحریک میں اپنائے ہیں اول سے آخر تک، اور پوری زندگی کے جو کردار کا شفاف پن ہے، اس کے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ بولے ہیں، بار بار مختلف سندوں سے حدیث شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ حسین سے میں محبت کرتا ہوں، حسین سے تو بھی محبت کر۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنی محبت کے معیار پر پورا اترتا پایا اور یہ گواہی دی ان کے اس کردار کی وجہ سے کہ یہ اتنے عظیم ہیں، اس لائق ہے کہ میرے محبوب ہوں، ان سے میں پیار کروں، یہ لفظ معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جامع کردار پر رسالت کی گواہی ہے اور صداقت کی مہر ہے۔ انی احبہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو پھر رب سے بھی درخواست کی فاحبہ، رب تو بھی ان سے پیار کر، رب تو بھی ان سے محبت کر۔ خالق کائنات جل جلالہ کا اپنا اعلان ہے کہ جس وقت ایک شخص ذوالجلال کا بنتا ہے اور اس کا قرب اختیار کرتا ہے تو خالق کائنات بھی ایک میٹنگ کرتا ہے، رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام کو بلا لیتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ،
جبریل فلاں بندہ، اس نے نفس کی چاہتیں چھوڑی، خواہشات چھوڑی، وہ میرا بن گیا، اس نے میرے لیے سب کچھ کیا، وہ میرا بن گیا ہے، اس نے زمانے کو چھوڑا اور میری محبت کے اندر اس نے اتنا جہاد کیا، اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر میرے ذکر سے اپنے دل کے محلے آباد کیے۔ جبریل اس سے پیار کر، کیوں؟ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ اپنے طور پر بھی ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں اس کا یہ فرمان ہے کہ وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتا ہے، رب ہو کے اپنے بندے کی محبت کا پیغام دیتا ہے، میں پیار کرتا ہوں، احبہ جبریل تو بھی پیار کر، تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اپنے بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن کیا مقام و مرتبہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں اور رب ذوالجلال کو دعوت دے رہے ہیں، احبہ فاحبہ، احبہ درخواست ہے، اپیل ہے، دعا ہے اللہ کے دربار میں، میں محبت کرتا ہوں، رب تو بھی محبت کر۔ اور ادھر رب ذوالجلال کے فیصلوں کے مطابق رب محبت کر رہا ہے اور کہتا ہے جبریل تو بھی محبت کر، میری یاد میں اپنے دل کو آباد رکھنے والے اور میرے دین کی خاطر اپنا جہاد کا ہر لمحہ گزارنے والے اور ہر امتحان میں مکمل ہونے والے، مکمل کامیابی اختیار کرنے والے۔ تو یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کتنا شستہ اور عظیم کردار ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خود بھی قبول کیا ہے، پسند کیا ہے اور رب ذوالجلال سے درخواست کی ہے، اے اللہ میرا حسین اس معیار پر ہے کہ یہ جیسے میرا محبوب ہے ایسے تیرا بھی محبوب ہونا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ کربلا میں جس جامع کردار اور جن اصولوں کا اظہار کیا، ان میں بہت سی چیزیں عمومی حالات کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہیں اور کئی سوالوں کے جواب کے لحاظ سے بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ ایک ہوتا ہے حالات کا انالیسز، ادراک، اور ایک ہے اس کے بعد جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ جو شخص ادراک میں پیچھے رہ جائے اور کسی کے بتانے پر اسے پتا چل جائے اور پھر آگے کردار ادا کرے، وہ بھی بڑا عظیم ہے کہ اسے اگرچہ خود تو پتہ نہیں چلا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن کسی کے بتانے پر کہ آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور جا کے اس نے بجھا دی ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس کو ادراک کے لحاظ سے بھی اولی حیثیت حاصل ہے، اولین، اور پھر آگے کردار کے لحاظ سے بھی اولین حیثیت حاصل ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس وقت روئے زمین پر جو متبحر عالم دین اور جو اس وقت کے علماء میں سرکردہ عالم دین اور قرآن و سنت کے رموز کو جاننے کے لحاظ سے جن کا اتنا بڑا روشن جہان ہے، وہ ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یزیدی مظالم اور یزیدی سازشوں کا ادراک کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر حاصل کیا ہے اور پھر مقابلہ کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ یعنی اس انداز میں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح الفاظ کہ جن کی طرف کئی سوچیں بعد میں پہنچی ہیں، جن حالات کو بعد میں سمجھا گیا اور جن نتائج تک کچھ لوگ بعد میں پہنچے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش و بینش کا کمال یہ ہے کہ آپ کو حالات کا جائزہ مرتب کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی اور بہت جلد آپ نے حالات کا خلاصہ تیار کر لیا ہے اور پھر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کے کردار ادا کرنے کے لحاظ سے بھی جو پالیسی اختیار کی ہے وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر پتہ چل گیا ہے کہ معاملات ایسے ہیں کہ دین کو خطرہ ہے، حدود کو معطل کیا جا رہا ہے، سنت کو فوت کیا جا رہا ہے، بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلہ میں آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے، چلو تم راہ سنت میں سنت کو زندہ کرو، بدعت کو ختم کرو، قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اسلام کی حمایت کے لیے اپنا خون پیش کرو، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن اصولوں میں سے ایک یہ بھی اصول ہے کہ آپ نے حالات کا جو چیلنج تھا وہ سننے کے لحاظ سے بھی اولی حیثیت حاصل کی ہے، اسے قبول کرنے کے لحاظ سے بھی پہلا نمبر پایا ہے، اور پھر جس وقت جا کر اس چیلنج کے مطابق تقاضے پورے کیے ہیں تو اس وقت بھی پوری کائنات میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
اس عہد کے لوگوں کے اندر یہ درجہ تھا، یہ مقام و مرتبہ تھا، یہ حیثیت تھی کہ ہر ذرہ کائنات اور اس وقت کے ماحول کا ہر حصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور العین ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا اس وقت کی شام میں، اس وقت کی اندھیری میں اور اس وقت کے کربلا کے امتحان میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادراک کرنے کے لحاظ سے علمی مقام میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے کہ جن حالات تک دوسری بہت سی سوچیں بعد میں پہنچی ہیں، حضرت امام حسین کی سوچ پہلے نمبر پہ پہنچی ہے۔ اور پھر پہنچنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میرا فلاں کارکن چلا جائے، فلاں ساتھی چلا جائے، فلاں دوست چلا جائے، آپ نے خود جانے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کے بعد روکنے والوں نے بارہا روکا اور مختلف مقامات پر نصیحتیں بھی دی گئیں، پیار سے بھی کہا گیا، اپنوں نے بڑے بڑے خطبے بھی دیے اور سمجھایا بھی ہے، اور پھر جا کے آگے غیروں کے مقابلے میں ان کی طرف سے تمام مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فامرنی بامر انا فاعل ما امر، فرمایا میں نے خواب میں اپنے نانا جی کو دیکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، میں کربلا اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا وہ خطبہ جو 10 محرم الحرام کی رات کا ہے، جس میں یہ فرما رہے تھے کہ تم چلے جاؤ، اذنت لکم، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے اور ان لوگوں کے لیے میں کافی ہوں، یہ ایک اور مسئلے کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر حق کی خاطر گئے تھے، جہاد کے لیے گئے تھے، تو پھر فوج منگوا لیتے وہاں پہ اور کوئی مقابلہ ہوتا، پھر چند ساتھیوں کو ساتھ لے کے لڑنا کیوں شروع کر دیا تھا؟ میں عارف والا میں گزشتہ جمعرات کو تقریر کر رہا تھا، یہی سوال مجھ سے کسی نے کیا، تو میں نے کہا کہ تم حسینی جذبے کو سمجھے ہی نہیں ہو اور تم فکر حسین کو سمجھے بغیر فکر حسین کے فیصلے کرنے کے تم نے سلسلے شروع کر دیے ہیں۔ پر میں جو شخص اپنے موجودہ ساتھیوں کو چھٹی دے رہا ہو اس سے تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ پچھلوں کے لیے چٹھیاں بھیج کے انہیں وہاں منگوانے کی درخواستیں کر رہا ہو کہ میں پہنچ گیا ہوں، حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب تم پہنچو تاکہ ہم مل کے کسی باطل کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ پر یہ حسین تو وہ ہے جو اعلان کر رہے ہیں کہ یزید کی فوج کے لیے اکیلا حسین کافی ہے، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادراک کر چکے تھے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، جس کا جتنا بڑا کیلیبر ہوتا ہے، حیثیت ہوتی ہے، سٹیٹس ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اسی لحاظ سے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ اس بنیاد پہ چھٹی دے رہے تھے کہ میرے ساتھ آنے والوں تم میں کوئی بھی نواسہ رسول نہیں ہے، میں حسین ہوں، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں جان دینے کے لیے آ گیا ہوں، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میرے ساتھ آنے والے اصحاب تمہاری کلاس اور ہے اور میری کلاس اور ہے، تمہارا رینک اور ہے اور میرا رینک اور ہے، میں اپنے لحاظ سے تیار ہو کے آ گیا ہوں اور میں کافی ہوں۔ اور وہ جواب میں کہہ رہے تھے محبوب ہم نے تمہارے ساتھ محبتوں کا عہد کیا ہے اور تمہارے زیر سایہ ہم نے بھی سبق حاصل کر لیا ہے، جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے حسینی نعرہ کب لگایا ہو اور حسینی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہو وہ بھی میدان سے بھاگنے والے نہیں ہوتے، میدان میں کام آنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے چھٹی قبول کی ہو اور چلا گیا ہو، اور سارے ساتھ موجود رہے، رات کو وعدے کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، اور صبح کربلا کی دھرتی پر ان کا بہتا خون اعلان کر رہا تھا ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی، بیٹھے ہیں خون نے دل سے چراغاں کیے ہوئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن اصولوں نے وہاں بھی اسلام کا جھنڈا اونچا کیا، اور قیامت تک کے لیے ان ضابطوں نے اسلامی راہوں میں چلنے والوں کو، اسلامی تحریکوں میں کام کرنے والوں کو، غلبہ اسلام کی خاطر تڑپنے والوں کو حوصلہ بخشا، آندھیوں میں چراغ جلانے والوں کو تسکین عطا کی، اور ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے دنیا میں نور پھیلانے والوں کے لیے انہوں نے حوصلہ دیا اور اپنی طرف سے یہ سبق دیا
کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کا سینہ وہ ہو کہ جس پہ بوسے نبی علیہ السلام نے دیے ہوں؟ تم میں سے کون ہے کہ جس کو حضرت زہرا کا بیٹا کہا جاتا ہے؟ اے قیامت تک آنے والے مجاہدوں، تم میں سے کون ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند کہا جاتا ہے؟ میں وہ حسین ہوں کہ جن کو لوریاں نبوت نے اپنی گود میں دی ہیں، میں وہ حسین ہوں جن کی رگوں میں خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں وہ حسین ہوں مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھوں تو صحابہ کی کتاریں ہاتھ چومنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، میں وہ حسین ہوں کہ جن کی امی کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو میں نے اپنے بدن کی پرواہ نہیں کی، اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کے موجودہ حالات کے تناظر میں بے بسی اور مایوسی اور نا امیدی کی کئی کربلا ہمارے ماحول میں اپنے پورے ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ آج پوری کائنات میں اور اس گلوبل ویلی کے اندر سب سے مظلوم مسلمان ہے کہ جسے مختلف قسم کے مظالم کا سامنا ہے، فکری طور پر، عملی طور پر اس پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں ہمارے لیے درسگاہ کربلا کا سبق نہایت لازم ہے کہ ہم اسے سمجھیں اور اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر لبیک کہیں۔ آج برطانیہ میں مساجد پہ پابندی، سوئٹزرلینڈ میں مساجد کے میناروں پہ پابندی، فرانس میں حجاب پہ پابندی، آج یہ پابندیوں کے اندر مومن کو جکڑا جا رہا ہے اور پھر گستاخیوں کے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ ابھی تک وہ پرانے زخم تازہ تھے ڈنمارک کے گستاخوں کے، اور انہوں نے پھر نئے سرے سے وہ زخم امت مسلمہ کو لگائے ہیں۔ گستاخانہ خاکے بنا کر امت مسلمہ کی غیرت کو پھر للکارا گیا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہمارے یہ لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اندرونی معاملات کے لحاظ سے اور بیرونی معاملات کے لحاظ سے ہم ایک پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قیامت میں سرخرو ہونے کا کچھ بندوبست کریں۔ جن حالات میں آج ہمیں جینا پڑ رہا ہے ان میں سے ہر پہلو اتنا اندوہناک ہے، اتنا تلخ ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کیسے ان حقیقتوں کو بیان کیا جائے۔ ایک طرف خاکے ہیں، دوسری طرف دھماکے ہیں، اور پھر ملت میں فکری اور اعتقادی ڈاکے ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر ایک مومن راہ زندگی پہ گزرتا جا رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور وہ اس کے بلیک واٹر جیسی ایجنسیاں اور اس کے کرندے اس ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ اتنا ستم، اتنا ظلم کہ اس ملک کو امریکہ کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے، اور گوادر اور پسنی کی جو ہوائی رسد کے معاملات ہیں، وہاں کا پورا ایئرپورٹ امریکہ کے کنٹرول میں ہے، جہاں کوئی پاکستانی نہیں جا سکتا۔ جو بھی لانا چاہیں اور جو بھی فساد برپا کرنا چاہیں، وہاں سے وہ لوگ سکھر کی طرف، حیدرآباد کی طرف، پھر لاہور پاکستان کے اسلام آباد ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ نہ انہیں پاکستان کے ویزے کی ضرورت ہے، نہ امیگریشن کے معاملات ہیں، وہ بھیڑیے دندناتے پھر رہے ہیں اور اس ارض مقدس پر خون بہا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے ہاتھوں کے خریدے ہوئے ان کے ایجنٹ اس ملک کے اندر دھماکوں کے اندر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ ولیوں کا بنایا ہوا پاکستان اور یہ بزرگوں کی امانت اور یہ زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر قائم ہونے والا ملک اپنے ان حیثیات کو کھوتا نظر آ رہا ہے جن کے لیے اس کو بنایا گیا تھا۔ اس واسطے ان تمام احوال کے اندر ہمارے لیے سب سے پہلے تو بیدار ہونا لازم ہے۔ ہماری عمومی حیثیت یہ ہے، پانی سر سے گزر جاتا ہے اور ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کہاں تک دشمن پہنچ گیا، کہاں سے کہاں تک کے معاملات کس حد تک، کس نوبت تک جا پہنچے۔ کتنے اسلام کے بیٹے کیوبا کے پنجروں میں ہیں، کتنی اسلام کی بیٹیاں ان کی جیلوں میں ہیں، کس قدر سفاک دشمن نے خون بہا کے گلی محلے کو اس خون سے رنگین کیا ہے، اور کتنے ان کے پالتو ایجنٹ مسجد و منبر و محراب اور صلاۃ و صوم کا تقدس پامال کر چکے ہیں۔ یہ ساری جو سازشیں ہیں
یہاں سے لے کر یمن کے بارڈروں تک اور پھر پورے گلوبل ویلی کے اندر جو حیثیت ہے مومن کی، اس کے پیش نظر ہمیں اپنی بیداری کا ثبوت دینا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے۔ یہی وہ وجہ تھی جو میرے محبوب علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس وقت ادراک کر کے حالات کا بتا دیا تھا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے یوں ہے جیسے دیوار میں لگی ہوئی اینٹ ہوتی ہے، ہر اینٹ کا دوسری اینٹ سے رابطہ ہوتا ہے اور پھر جا کے دیوار بنتی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ اس انداز میں مسلمان زندگی بسر کرتا ہے کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، فرمایا جس وقت جسم کا ایک حصہ جو ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے، ہاتھ پہ زخم آ جائے تو آنکھوں کو نیند نہیں آتی، آنکھیں بیدار رہتی ہیں، ساری رات نیند کے بغیر گزر جاتی ہے، حالانکہ زخم آنکھ میں نہیں تھا، زخم تو قدم میں تھا، زخم تو ہاتھ میں تھا، مگر نیند آنکھوں کی اڑ گئی۔ اور اس طرح میری امت بھی ایک جسم ہے، اب اس کا جسم ہونا یہ معاملہ آج تشویش میں ہے، جو غفلتوں کے لحاف اوڑے ہوئے اس معاملے کو دبا دیا گیا ہے۔ کتنے ستم، کتنے ظلم اور کتنی آندیاں، کتنے بگولے، کتنے طوفان اٹھے، اور پھر بھی کئی آہو ابھی خوابیدہ ہیں، کئی ہرن سو رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، بجلیاں بھی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بھی صورتحال ایسی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا 3 طرح کی بھیڑوں کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا ان بھیڑوں جیسا رویہ اختیار نہ کرنا، فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم، رب بھیڑوں کا بھی ایک بھیڑیا اور انسان کا بھی ایک بھیڑیا ہے۔ بھیڑوں کا بھیڑیا تو عام ہے، پر انسان کا بھیڑیا شیطان ہے جو انسان کو اغوا کرتا ہے، لوٹتا ہے۔ یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، فرمایا 3 طرح کی بھیڑیں ہیں جو اپنے بھیڑیے کی ہتھے چڑھتی ہیں، اور 3 طرح کے انسان ہیں جو شیطان کی ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ان بھیڑوں میں کہا شاذہ، قاسیہ، ناہیہ۔ شاذہ وہ بھیڑ ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ میں بڑی نفیس بھیڑ ہوں، اور دوسری جو ہے وہ گندی بھیڑیں ہیں، اپنی نزاکت کی بنیاد پر وہ دوسری بھیڑوں کو پلے نہیں باندھتی اور جدا ہو جاتی ہے اور رستہ بدلتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ جو وہ اپنے آپ کو نفیس سمجھ رہی تھی، بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور اپنی زندگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس نے قافلہ چھوڑا، کارواں چھوڑا اور اپنی جان سے محروم ہو گئی۔ ایسے ہی وہ مسلمان جو نام نہاد روشن خیالی کی بھیٹ چڑھ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ مسجد، یہ نماز، یہ روزہ، یہ قرآن، یہ داڑھی، یہ امامہ، یہ معاملات، یہ قرآن، یہ سنت، یہ کیا پرانی چیزیں ہیں اور اب تو دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، مجھے اس کارواں میں آنے بیٹھنے بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بھیڑ جس وقت قافلے سے جدا ہو جائے گی تو وہ بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ وہ جس کو پسند نہیں راہ و رسم اپنے کارواں کا اور اپنے آپ کو عمدہ سمجھ کے وہ بھیڑ جدا کر بیٹھی، وہ بھی شیطان کے ہتھے چڑھ گئی۔ اور دوسرے نمبر پر یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، قاسیہ وہ بھیڑ ہے کہ جو سمجھتی ہے کہ میں اگر کارواں کے ساتھ رہوں گی حصہ تھوڑا ملے گا، اگر علیحدہ ہوگی تو حصہ زیادہ ملے گا۔ وہ جہاں دیدہ بھیڑ ہے، اس نے دیکھا ہے کہ کارواں کی بھیڑیں اتنی واقف نہیں راہوں سے جتنی میں واقف ہوں، یہ ساری مل کے ایک چراگاہ میں جائیں گی اور وہاں تھوڑا تھوڑا حصہ آئے گا، اور میں نے دیکھا ہے کہ چراگاہ ایک علیحدہ بھی ہے تو میں اکیلی جاتی ہوں، سیر ہو کے آ جاؤں گی اور میرا ان سے اچھا گزارا ہو جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کارواں کو لالچ کی بنیاد پہ چھوڑ دیا کہ قافلے والے بھوکے ہیں، نادار ہیں، ان کے پاس کوئی ایڈ نہیں ہے، کوئی فنڈ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مراحت نہیں ہے اور ان کے حصے تو کچھ تھوڑا تھوڑا آئے گا، میں جدا جا کے چڑھ کے آ جاتی ہوں، پر وہ بھیڑ بھی بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور اس کو بھی کچھ میسر نہیں آتا، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ ایسے ہی میری امت کے وہ افراد جو لالچ کی بنیاد پر بک جائیں گے، اپنے نظریات بیچ دیں گے اور امت مسلمہ کے اجماعی جمہوری عقائد کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، پر وہ بھی شیطان کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، شیطان ان کو بھی جکر لے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ناہیہ، اور ناہیہ وہ بھیڑ ہے نہ تو اتنی اپنے آپ کو نفیس سمجھتی ہے کہ دوسروں پر اس بدگمانی ہو کہ دوسری تو بدبو والی ہے میں خوشبو والی ہوں، اور نہ ہی جہاں دیدہ ہے کہ اسے خبر ہو کہ ان بھیڑوں کو پتہ نہیں چراگاہیں کہاں کہاں ہیں، یہ ساری ایک طرف جائیں گی میں دوسری طرف جاتی ہوں۔ نہیں، اس بھیڑ کا جرم صرف سستی ہے، وہ سستی کی ماری ہوئی بھیڑ ہے، سستی کی بنیاد پر اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے، نہ جہاں دیدہ ہے نہ روشن خیال ہے، وہ لالچی بھی نہیں ہے۔ صرف اس کا مسئلہ کیا ہے،
وہ سستی پر اپنی زندگی گزار رہی ہے، وہ اپنی دکان میں بیٹھی ہے یا اپنے کھیت میں ہے، اس کو خبر نہیں کہ ملت کا قافلہ کہاں پہنچ گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کہاں امت پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اسے خبر نہیں ہے کہ مسلم کا خون کہاں کہاں بہایا جا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ گلوبل ویلی کے اندر مسلم امہ کی صورتحال کیا ہے، اسے اپنی دکان سے غرض، اپنے کام سے غرض، اپنے بیوی بچے سے غرض، اس کو اپنے پیسے ٹکے سے پیار، اس کو ملت کے درد اور ملت کے مسائل کی کوئی خبر نہیں۔ فرمایا یہ سستی کی ماری ہوئی بھیڑ ہے، یہ سستی کی بنیاد پر اپنے قافلے سے جدا ہو جائے گی۔ فرمایا کارواں کی برکت ہے کہ میرا کارواں کبھی لٹے گا نہیں، کارواں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے میری جماعت پر، جو مل کے اکٹھے چلیں گے فرمایا وہ بچ جائیں گے۔ فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو انفرادی طور پر جس وقت یہ 3 جرم جو میں نے ان بھیڑوں کے ضمن میں بیان کیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سے، اس طرح جو ہوگا اس کو خطرات ہیں۔ اور فرمایا جو جماعت میں رہے گا، عقائد معتبرہ کے ساتھ منسلک رہے گا، اپنی جمہوری ملی جو شناخت ہے اس پر قائم رکھے گا، نہ نام نہاد روشن خیالوں کی چمک میں جا کے گم ہو جائے گا، اور نہ ہی وہ کسی بد عملی کی بھیڑ چڑھے گا، نہ نظریہ بیچے گا، نہ اس کا مذہب پیسہ اور درہم و دینار ہوگا، بلکہ وہ روکی سوکی کھا کے ملت کے کارواں کا ساتھ دیتا رہے گا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، فرمایا جس شخص نے اس دور میں کہ جب میرا دین بے گھر ہو چکا ہو میرے دین کا جھنڈا پکڑ لیا، فرمایا طوبی للغرباء، میں اپنی طرف سے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ اس واسطے باطل آزماتا ہے بار بار، پہلے خاکے بنائے تو کتنے جلوس نکلے، اب بنائے تو کتنے نکلے، وہ یہ چیک کر رہے ہیں، وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے تھرمامیٹر لگا کر غیرت ملی چیک کر رہے ہیں کہ اب صورتحال کیا ہے، کتنے ہیں جن کی غیرت ملی مدھم پڑ گئی اور کتنے ہیں اب بھی بیدار ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی حاضری لگوائیں، ہم اپنا احتجاج نوٹ کروائیں، ہم اپنی تحریک کو مضبوط کریں، گستاخی کے خلاف اپنا جو انداز ہے، کردار ہے، اس کو اپنے آپ کو استحکام کی طرف لے جائیں۔ اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں، ان تمام سے ہمیں ایسے گستاخوں کا، اسلام دشمنوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ اگر جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے کے لیے وہ خاکے بنا کے معاذ اللہ ایسی کوششیں کر رہے ہیں، تم ان کا نام ہر وقت اپنی زبان پہ رکھو، ان کے نام کی برکات ہر وقت تذکرہ کرتے رہو، تم ان کی سنت کو ہر وقت چہروں پہ زندہ کر لو، تم ان کے کردار کو ہر وقت اپنے کردار کے اندر موجود رکھو، تم ان کی صداقت کو اگر ہر وقت اپنی زبان کا زیور بناؤ، تم ان کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھال لو، ہر گلی میں چلتے چلتے، ہر روڈ پر نظر آتے ہوئے، ہر فورم پر بیٹھے ہوئے تم محسوس ہو کہ وہ کہیں کہ ہم جن کا ذکر مٹانا چاہتے ہیں ان کا ذکر تو جسمانی شکل اختیار کر گیا ہے، ان کی سنت تو موبائل انداز میں نظر آ رہی ہے، ان کا اسوہ حسنہ تو ہر طرح ماڈل اس کے زمانے میں ہر گلی محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں نظر آ رہے ہیں۔ اس سے بھی ان کے اعصاب کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ حملہ بھی مغرب کے تھنک ٹینک پر اعصاب شکن حملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کے انداز جو ہیں اس کے مزید تطہیر کی ضرورت ہے اور مزید فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اعتقادی طور پر پھر ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے خاکے بنانے والوں کے لیے رستے ہموار کیے، جن لوگوں نے مثل کی رٹ لگا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حیثیتیں بیان کی اور کہا ایک ہے ان کا جسمانی معاملہ، ایک ہے ان کا نبوی معاملہ، فتویٰ میں لکھ دیا کہ نبوت کے لحاظ سے ان کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن جسم ان کا ہمارا ایک جیسا ہے۔ یہ فطور تھا سوچ کا جس کو مغربی پریس نے بھی نوٹ کر لیا، اور آج کے خاکوں تک ان کے اندر یہ زہر موجود ہے۔ وہ کہتے ہم نے نبوت کا خاکہ ہرگز نہیں بنایا، خاکہ تو ہم نے تمہارے نبی کے جسم کا بنایا معاذ اللہ، اور جسم میں تم خود کہہ رہے ہو وہ ہم جیسے ہیں اور ہم ان جیسے ہیں، تو تمہارا خاکہ بنے تو کوئی جرم نہیں ہے، تو پھر ان کا خاکہ بن جائے تو جرم کیا ہوگا؟ یہ گندی سوچ جو ہے اس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس سوچ سے جو لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے،
اور اظہار محبت اس انداز میں کرنا چاہیے جس سے پتا چلے کہ جیسے کل کا مومن حب نبی میں ڈوبا ہوا تھا، آج کا مومن بھی اسی طرح حب نبی میں ڈوبا ہوا ہے. اور باقاعدہ اس کی ضرورت محسوس کی گئی. اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے گزشتہ سال جو مکہ کانفرنس مکہ شریف میں جدہ روڈ پر رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں منعقد کی گئی تو پورا سال منانے کا اعلان کیا گیا کہ تاریخ بن نبی علیہ السلام کا سال منایا جائے گا. کیونکہ لوگ خاکے بنا رہے ہیں تو ہم ان کو خاکوں کا جواب دینے کے لیے یہ ظاہر کریں گے کہ ہمارے نبی سے رشتہ بڑا مضبوط ہے. اس کے پیش نظر کانفرنس کے بڑے ہال میں 2 ٹیبلوں پر ماڈل بنا کے رکھے گئے. مسجد نبوی شریف کا پرانا جو حلیہ تھا، پرانی جو بلڈنگ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد کی جو مسجد نبوی شریف تھی، اس مسجد نبوی کا ماڈل پتھروں سے، سنگریزوں سے، لکڑیوں سے، کھجور کے پتوں سے تیار کر کے سارے مہمانوں کو انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ دکھایا گیا کہ اگر اب چاہتے ہو کہ حب نبی کی خوشبو عام کر دی جائے اور دھماکے اور خاکے بنانے والوں کا جواب دیا جائے، اس کا جواب تبھی دیا جا سکتا ہے جب تصور عہد نبی میں گم کر دیا جائے. پلٹ کر سوچ کو واپس اسی جگہ لے جاؤ جہاں سے اس سوچ کا اوریجن ہے اور جہاں سے یہ نور نکلا ہے. یہ لازمی سمجھا گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی کہ ہم نے آثار مٹائے. اب وہ نشانی سامنے رکھو تاکہ بندہ دیکھے تو اسے تصور آئے کہ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، یہ ہے حضرت حفصہ کا حجرہ، یہ ہے مسجد نبوی شریف کا چھتا ہوا وہ کورڈ ایریا، یہ ہے خالی، یہ ہے وہ جگہ جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے، یہ ہے وہ مقام کہ جس کی بنیاد پر توبہ قبول ہوئی، جس کی بنیاد پر صحابہ کی توبہ قبول ہوتی رہی. تو اس کو لازمی سمجھا گیا کس بنیاد پر؟ ڈنمارک کے خاکے بنانے والوں کا جواب دینے کے لیے. تو میں اس پر یہ پچھلے سال بھی میں نے درخواست کی تھی اور اس کو ایڈ کیا تھا کہ پھر پلٹ کر اسی عقیدہ تبرک اور اسی عقیدہ برکت کی طرف جانا پڑے گا اور یہ باطل کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ کل بھی ان سے تھا، ہمارا رشتہ آج بھی ان کی ذات سے مضبوط ہے. محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں ہمیں عملی طور پر جو کام کرنا ہے اس کے لحاظ سے شریعت مطہرہ کی پابندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور ذہنوں میں جو بیماری ہے سنت کے خلاف اس کو واش کرنے کے لیے کردار. آج کی نئی نسل، ینگ جنریشن، ان کو ایسے ایسے استاد مل گئے ہیں پڑھانے کے لیے اور ایسے ایسے ڈیبیٹر مل گئے ہیں اور ٹی وی چینلز پر ان کو ایسے ایسے مفکرین مل گئے ہیں جو اسلام کو معاذ اللہ پرانا سا دین بنا کے پیش کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار کے حکم پر مقابل لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا مگر آج حالات یہ ہیں، آج زمانہ یہ کہتا ہے، آج نئی دنیا ہے، نئی روشنی ہے، نیا زمانہ ہے. سنت وہ ہے مگر آج کی مجبوری یہ ہے. آج اس طرح کی جو سوچیں امت میں ڈیولپ کی جا رہی ہیں ان سوچوں کا جنازہ نکالنا دین بچانے کے لیے ضروری ہے اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمیں وہی پسند ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کو پسند تھا. جو سرکار کا فرمان ہے وہ کل بھی تازہ تھا، آج بھی تازہ ہے. یہ دین متین پرانا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ کا دین ہے، یہ ہر دور کے مسائل کا حل رکھنے والا ہے. اس کے اندر اتنی گنجائش ہے، اس کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو نا امید نہیں کرتا، ہر دور میں ہر راہ پر راہی کی رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ ہم نے جرم کیا ہے، ہم نے بہت سے کروڑوں لوگوں کے سینے جو ہیں ان کو ہم نے چھلنی کیا ہے. ہمارے اس کرتوت کی وجہ سے امت مسلمہ کرب محسوس کر رہی ہے. اس سلسلہ میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسا احتجاج، بلکہ پہلے جو کیا تھا وہ بھی ضروری تھا اور وہ بھی تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں، عام سیمینارز میں صحافی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بہت کچھ ہوا تھا اب کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ صورتحال واضح ہمیں نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس کے اسباب اور بھی بہت ہیں. ملک کے اندر جو افراتفری ہے اور جو اجتماعات اور پبلک مقامات پر دھماکے اور اس طرح کی صورتحال ہے، اس بنیاد پر بھی ایسی بڑی ریلیوں کا اہتمام نہیں ہو سکا. لیکن سستی بھی واضح ہے، کمزوری بھی واضح ہے. اس سلسلہ میں ہمیں اپنے حصے کا کردار
ادا کرنا چاہیے. شکوہ ہمیں اپنے آپ سے بھی ہے, شکوہ ہمیں اپنے پاکستان کے حکمرانوں سے بھی ہے, شکوہ ہمیں عالم اسلام کے حکمرانوں سے بھی ہے, اور شکوہ ہمیں مرکز اسلام کے سعودی حکمرانوں سے بھی ہے. لیکن ہمارا اپنا بھی فرض ہے, وہ ادا کریں یا نہ کریں, ہمیں اپنا جواب جو قیامت کے دن دینا ہے اس کے لحاظ سے بھی ہمیں سوچنا ہے. یقیناً کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں تم یہاں احتجاج کرتے ہو, اس احتجاج کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے بھی حدیث صحیح سے اس کا جواب دے چکا ہوں کہ احتجاج جس وقت ایک بندہ کرتا ہے, اگر دنیا میں کسی حکمران کو یا کسی قوم کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو نہ ہو, ہماری حاضری تو ہمارے رب کے دربار میں لگ جاتی. چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا جبریل فلاں بستی کو الٹا کرو, تو جبریل نے کہا تھا ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین, اے اللہ بڑا ہی پرہیزگار بندہ تیرا اس بستی میں ہے, اسے جدا کر کے باقی الٹی کروں یا اس کے سمیت؟ اللہ نے فرمایا اس کے سمیت الٹا کرو. جرم کیا ہے؟ ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط, جب جرم ہوا تھا اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا. اگر اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا غصے میں کہ ایسا کیوں کیا ظالموں تم نے, بول نہیں سکا تھا تو رنگ ہی اس کا بدل جاتا, تو آج میں اس کو بچا لیتا. لیکن یہ تو اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا, ظالموں کے ساتھ اسے مارا جائے گا. اس واسطے ہمارے نعرے, ہمارا احتجاج, ہمارا اظہار محبت, اس سے اگر کسی بندے کو کوئی اثر نہ ہو تو نہ ہو, ہماری حاضری تو پھر بھی لگ جائے گی. اللہ کے دربار میں حاضری ضرور لگے گی اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اس بنیاد پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان نئے سرے سے وہ سائن بورڈز کی جو مہم تھی, ملک کی مختلف شہراہوں پر جو بورڈز لگائے گئے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان پہ جان بھی قربان, گنبد خضرا ساتھ قلم اور تلوار کا نشان, جسے دیکھتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے, وہ بورڈز لگانے کا پھر اہتمام کیا جا رہا ہے. جمعہ کے بعد میٹنگ بھی ہوگی, تمام احباب اس میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کریں. لاہور سے وہ کام شروع ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ اتوار کو, یہ جو اتوار ابھی آ رہا انشاءاللہ, لاہور پریس کلب کے باہر بہت بڑے مظاہرے کا ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے. 2 بجے دن آپ احباب سے التجا ہے کہ اس ریکارڈ کو نوٹ کرانے کے لیے کہ جس کی بنیاد پر کل اللہ کے دربار میں حاضری ضرور لگے گی, آپ احباب ضرور پہنچیں. اور اس سلسلہ میں بھی اپنے نام صوفی محمد عبدالرشید صاحب کے پاس, حاجی منیر احمد صاحب کے پاس لکھوائیں, تاکہ اجتماعی طور پر 2 بجے آپ کی وہاں حاضری ہو اور بین الاقوامی پریس کے سامنے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں کہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے, ہمیں ٹھیس پہنچی ہے, ہمارے جذبات کو جو آگ لگائی گئی ہے, جو دل میں ہے آپ اس کا اظہار کر سکیں. اللہ ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلا خطبہ جمعۃ المبارک نہایت اہم موضوع پر ہے. بغیر کسی جواز کے امت مسلمہ کو جو مشرک قرار دیا جا رہا ہے, اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو ہوگی. وقت پہ تشریف لا.